تو مشتاق کہتا ہے کہ اصل مال تو وہ لڑکیاں ہیں، اور اس لڑکی کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی بزرگ والدہ کہتی ہے ہاتھ جوڑ کے کہ جو چاہے یہاں سے لے جاؤ، ہم پولیس کو کسی کو بھی شکایت نہیں کریں گے، لیکن میری بچیوں کو نہ چھیڑنا۔ وہ یہ تینوں دوست جب اس لڑکیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو وہ خاتون رونے لگتی ہے، گڑ گڑا کے ان سے منتیں کرنے لگتی ہے کہ میری بچیوں کی عزت کو نہ چھیڑنا۔ مشتاق کے دل میں پتہ نہیں کیا آتی ہے، یہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ان لڑکیوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ دوست بڑے ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ آج یہاں پہ دوستی یاری سب ختم ہو جائے گا، ان لڑکیوں کو کچھ نہیں کہنا اور چلو یہاں سے۔ وہ سامان بھی نہیں وہاں سے لوٹتے اور چپ کر کے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ پیچھے سے وہ بزرگ خاتون مشتاق کو دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تمہیں بے تحاشا نوازے، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے، اللہ تمہیں حلال رزق کی فراوانی کر دے۔ مشتاق وہاں پہ دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے، گاڑی میں چپ چاپ یہ جا رہے ہوتے ہیں۔ بدمزگی تو ہو گئی تھی، راستے میں جاتے جنگل بیابان میں اچانک مشتاق کہتا ہے گاڑی روکو اور مجھے اتار دو۔ اس کے دوست اسے اتار دیتے ہیں۔ یہ وہاں سے پیدل چلتا ہے، قریبی بستی میں چلا جاتا ہے، گاؤں کی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ فجر کا ٹائم ہوتا ہے، یہ فجر کی نماز پڑھ کے توبہ کرتا ہے اور وہیں پہ کونے میں لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو زور کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اذان کے بعد امام مسجد اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ، تو یہ ساری اپنی سٹوری سنا دیتا ہے سچ سچ۔ تو امام مسجد کہتے ہیں کہ مسجد میں تم نہیں سو سکتے، تم میرے ساتھ آؤ۔ سعودی عرب کے اندر ہر گھر کے اندر مہمانوں کی یہ الگ مہمان خانہ ہوتا ہے، وہاں لے جاتے ہیں اس کو، وہاں پہ رکھتے ہیں، یہ کچھ دن وہاں پہ رہتا ہے۔ تو پھر مولانا صاحب اسے کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی ایک کمپنی ہے، اس میں تمہیں ڈرائیور کی نوکری دلوا دیتا ہوں، تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے تو وہ بھی بن جائے گا کچھ دنوں میں۔ یہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، اپنی سی وی لے کے، اس کو ڈرائیور کی نوکری مل جاتی ہے اور یہ پیسے جمع کرنے لگتا ہے۔ اس دوران یہ ان مولانا صاحب کے پاس، امام مسجد کے پاس بھی جاتا آتا رہتا ہے۔ تو ایک دن امام مسجد سے کہتے ہیں کہ تم جو پیسے کماتے ہو وہ میرے پہ یقین کر کے مجھے جمع کرواؤ، ان کا اچھا حل کر دوں گا۔ یہ پیسے ان کو جمع کروانے لگتا ہے۔ مزید 1.5 سال کے بعد امام مسجد سے کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ بک رہی ہے، تمہارے بھی کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں، میرے پاس بھی، ہم وہ بلڈنگ خرید لیتے ہیں، اس سے ہمیں اچھی کوئی بچت ہو جائے گی۔ یہ وہ بلڈنگ خرید لیتے ہیں اور تقریباً 3 مہینے کے بعد ہی وہ قیمت اچھی خاصے منافع کے اوپر بلڈنگ بک جاتی ہے۔ پھر یہ ہاف پیسے ڈالتے ہیں اور مزید بلڈنگیں خریدنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پراپرٹی کے کاروبار کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے اور پراپرٹی کا کام کرنے لگتا ہے۔ امام مسجد اور مشتاق دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور آج یہ ارب پتی بن چکا ہے۔ امام مسجد جنہوں نے اس کو صحیح راہ پہ لگایا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دی، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، بچے ہو چکے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت زندگی سعودی عرب کے اندر گزار رہا ہے۔ آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے بتائیے گا۔